الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 اور 23 یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رشتے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ان کے اسباب مختلف ہیں۔ بعض رشتے نسب کی وجہ سے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض رشتے دودھ پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، حرمت رضاعت جسے کہتے ہیں، اور بعض رشتے سسرالی تعلق کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کی تفصیل اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس کی تفسیر کرنے سے پہلے میں اس کا مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو ہو چکا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی اور اللہ کو ومقتا غضب کا سبب ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے۔ آگے تفسیر فرمائے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بھائی کی بیٹی بھتیجی، وبنات الاخت بہن کی بیٹی بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضائی بہنیں جنہوں نے مل کر تمہارے ساتھ دودھ پیا، یہ حرام ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں ہیں، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ تمہاری اس بیوی سے جس سے تم نے جماع کر لیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ پس اگر تم نے ان سے جماع نہیں کیا، صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ان سے نکاح کرنے میں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور حرام ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف مگر جو ہو چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ بخشنے والا۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے جو ضوابط اور قوانین بنائے ہیں ان میں سے شریعت کا ضابطہ نکاح ہے۔ انسان دنیا میں جب رہتا ہے تو رہنے کے لیے جس طرح اس کو جسمانی ضرورت ہے، اسی طرح رب کائنات نے اس کے اندر ایک ایسا مادہ بھی رکھا ہے کہ اس کو نکاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نکاح کا مادہ مرد میں بنسبت عورت کے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مرد کو رب کائنات نے 4 تک نکاح کی اجازت دی ہے، اور عورت وہ صنف نازک ہے، اس کے لیے رب العالمین نے مرد کو مسخر کیا ہے، یعنی مرد اس کے لیے ہے اور عورت اس کے لیے ہے۔ مرد چونکہ طاقتور ہے اس لیے اس کو زیادہ نکاح کی ضرورت ہے، عورت صنف نازک ہے اس لیے ایک ہی نکاح اس کے لیے ہے، زیادہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی تفسیر آگے والمحصنات 5ویں پارے کے اندر آ رہی ہے۔
تو فرمایا کہ اب نکاح جو کرنا ہے، نکاح کرنے کے لیے کیا قانون ہے، کس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم ان آیات میں ان کی تفسیر بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تمہارے آبا جن سے نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تم پر دائمی طور پر حرام ہیں۔ تمہارے آبا جن سے نکاح کر چکے ہیں صرف نکاح کافی ہے، ان کا صحبت خلوت یہ ضروری نہیں ہے، بس نکاح ہو گیا۔ جس عورت سے نکاح ہوا اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا زمانہ جاہلیت میں۔ وہ فرمایا کہ اسلام کے آنے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر چکا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح باپ کی ہر چیز کو بہادر بیٹا، جوان بیٹا وہ وارث سمجھتا تھا کہ میں ہر چیز کا وارث ہوں، اسی طرح اپنی ستیلی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی تاریخ کے اندر آیا ہے کہ ایک ماں کے ساتھ 5 بیٹے زنا کرتے۔ کب کرتے؟ وہ ستیلے جب ہوتے، ستیلے اپنی ماں کو بھی بانٹ لیتے تھے۔ تو زمانہ اسلام جب آیا تو اس نے یہ جہالت والے سارے رسم و رواج ختم کیے اور ان گناہوں سے انسان کو نفرت دلائی۔ فرمایا کہ انہ کان فاحشہ، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے۔ کیوں کہ ایک عرصہ تک اس کو ماں کہتے رہے اور پھر ماں کے بعد اس کو بیوی بنا لیا۔ ایک عرصہ تک اس کا قدر، اس کی عزت ماں جیسی تھی کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں ایک عالی شان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر بعد میں اس کو بیوی بھی سمجھنا، کیونکہ بیوی تو بن نہیں سکتی، اس کے ساتھ زنا شروع کر دیا۔ فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا، اور غضب کا سبب ہے، رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ معاشرے کے اندر بھی برائی ہے کہ پہلے اس کو ماں کہتے رہے، اب اس کو جو ہے نا ماں کی جگہ بیوی بنا لیا۔ معاشرہ بھی کیا کہے گا؟ حرمت علیکم امہاتکم، آگے اگلی آیت میں چند رشتے بیان کیے۔ پہلے نکاح کرنے سے جو رکاوٹ چند رشتے، وہ نسب کے اعتبار سے، پھر دودھ کے اعتبار سے، پھر تیسرے نمبر پر سسرالی رشتے ہیں، اور پھر کچھ اور تفسیر بھی ہے۔ فرمایا حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، ماں تمہاری تم پر حرام ہے۔ تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا، خواہ تمہاری حقیقی ماں ہو خواہ تمہاری سوتیلی ماں ہو، اسی طرح دادا نے نکاح کیا، پردادا نے، نانا نے، جو تمہارے آباء و اجداد میں سے جنہوں نے نکاح کر لیا وہ تم پر حرام کر دی گئی۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، تمہاری حقیقی بیٹی یا تمہاری بیوی کی بیٹی کسی اور گھر سے، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، اس میں کچھ تفسیر ہے، بعض تفصیل سے وہ جو ہے نا بعض جگہ پر وہ حلال ہے اور بعض جگہ پر حرام ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا وبناتکم واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، بہنوں میں پھر آگے وضاحت ہے، تمہاری حقیقی بہنیں یعنی تم دونوں کا ماں باپ ایک ہو، تمہاری اللاتی بہنیں کہ تم کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو، تمہاری خیفی بہنیں کہ ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، یعنی پیچھے کسی شوہر سے تمہاری ماں کی بیٹی تھی، وہ سب تم پر حرام کر دی گئی۔ تو فرمایا تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، اس میں بھی وہی تفصیل ہے، باپ کی حقیقی بہنیں، حقیقی پھوپھی، باپ کی اللاتی بہنیں یعنی باپ شریک بہنیں، باپ کی ماں شریک بہنیں، خیفی بہنیں، پھوپھی کس قسم کے بھی ہو، حقیقی ہو، اللاتی ہو، خیفی ہو، یہ سب بھتیجوں پر حرام ہیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالہ، تمہاری ماں کی حقیقی بہن یعنی ماں باپ ایک ہو ان دونوں کا، تمہاری ماں کی اللاتی بہن کہ تیری امی اور اس تمہاری خالہ کا باپ ایک ہو، خیفی بہنیں تمہاری ماں کی ماں اور اس کی ماں یہ ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، تو خالہ جو ماسیاں ہیں ان کو بھی حرام کر دیا گیا۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، بھائی اللاتی ہو، بھائی حقیقی ہو، بھائی خیفی ہو، اس کی جو بیٹیاں بھتیجی لگتی ہیں، بھائی کی بیٹیاں وہ حرام ہیں تم پر، یعنی بھائی حقیقی ہو، حقیقی بھتیجی، بھائی اللاتی ہو یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اس کی بیٹی بھی بھتیجی ہے، بھائی خیفی ہو کہ ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، اس کی بھی بیٹی جو بھتیجی ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا وبنات الاخت، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، بہن حقیقی ہو یعنی ماں باپ ایک ہو، بہن اللاتی ہو باپ ایک ہو، بہن خیفی ہو ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، تو اس کی جو بیٹی ہیں یعنی بھانجی وہ بھی حرام کر دی گئی، یہ دائمی طور پر حرام ہے۔ تو نسب کی وجہ سے یہ چند کے رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، دوسرا سبب محرومی نکاح کا وہ رضاعت ہے۔ کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پی لیتا ہے، کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے، تو دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یحرم من النسب کما یحرم من الرضاعہ، رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، تو رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔
اچھا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے، اب وہ عورت اس کی ماں بن گئی، وہ عورت اس کی ماں بن گئی، اور جو اس عورت کے بچے ہیں وہ اس دودھ پینے والے کے بہن بھائی بن گئے، اور جو اس عورت کا شوہر ہے وہ دودھ پینے والے کا باپ بن گیا، جو اس عورت کا دیور ہے وہ دودھ پینے والے کا چچا بن گیا، جو اس عورت کی نند ہیں وہ اس کی پھوپھیاں بن گئی، یعنی اس عورت کے شوہر کی بہنیں ہیں وہ اس کی پھوپھیاں بن گئی۔ تو اب جو رشتے حقیقی طور پر یعنی بہن بھائی نہیں آ سکتے، اسی طرح اس دودھ پینے والے کی ماں یعنی ساس وہ اس کی دادی بن گئی، وہ نہیں آ سکتے۔ تو نسب سے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہ رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، دودھ پینے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم فرما رہا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں یعنی ایک بچے نے اور ایک بچی نے کسی تیسری ماں کا دودھ پیا، ایک عورت نے دودھ پلایا، ادھر کا بچہ ہے ادھر کی بچی ہے، اب یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو اب ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ لہذا جب بہن بھائی ہیں تو یہ خلوت میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، سفر بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح رضاعی ماں کے ساتھ خلوت میں بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کا سفر بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رضاعت کی وجہ سے انسان کا جو مرنے کے بعد معاملہ ہے یعنی میراث کا وہ نہیں چلتا، وہ نسب میں چلتا ہے لیکن میراث میں یہ معاملہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا کہ حرمت علیکم، یہ پیچھے حرمت آگے ساتھ ملے گا، وَأُمَّهَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی مائیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر دودھ پیا۔ اس کے اندر کچھ باریک مسائل میں عرض کر دیتا ہوں کہ رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت نے دو بچوں کو دودھ پلایا، ادھر کا بچہ ہے ادھر کی بچی ہے، اب یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، لیکن اس بچی کا جو ماں ہے وہ اس لڑکے کی ماں نہیں ہے، ان کی ماں تو وہی ہے جنہوں نے دودھ پلایا، اس کی ماں الگ ہے، اس کی ماں الگ ہے، لہذا اب یہ بچہ اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ دودھ پیا اس کی حقیقی ماں سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح نسبی بہن کی رضاعی ماں سے نکاح حلال ہے۔ ایک لڑکے کی حقیقی بہن ہے، اس نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب وہ جو عورت ہے اس لڑکی کی ماں بنی ہے، اس لڑکے کی ماں نہیں بنی، دوسرے لڑکے کی جو اس کا بھائی ہے اس کی ماں نہیں بنی، لہذا یہ بچہ اگر معاملے مجبوری اس سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح رضاعی بہن کی نسبی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔ ایک لڑکی اور ایک لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب یہ آپس میں رضاعی بہن بھائی بن گئے، تو اب رضاعی بہن کی نسبی ماں، رضاعی بہن کی نسبی بہن، اب جو اس کی بہن ہے جس نے مل کر دودھ پیا، اب اس بہن کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے، کیوں کہ اس نے اس کے ساتھ مل کر دودھ پیا، یہ بہن بنی ہے رضاعت کی وجہ سے، وہ نہیں بنی دوسری، تو لہذا اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح نسبی بہن کی رضاعی بہن سے، کسی کی بہن نے کسی اور لڑکی کے ساتھ مل کر دودھ پیا، اب یہ آپس میں بہنیں بن گئیں، لیکن یہ ان کا بھائی نہیں بنا اس دوسری دودھ پینے والی، لہذا یہ لڑکا اس رضاعی بہن کی نسبی بہن سے، رضاعی بہن کی نسبی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اس کی حقیقی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھوڑے پیچیدہ ہیں، تھوڑے دماغ لڑانے کے لیے تھوڑا دماغ استعمال کریں گے تو یہ مسئلے بڑے آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ رضاعت کے ثابت ہونے کے لیے مدت رضاعت میں دودھ پینا ضروری ہے۔ اگر مدت رضاعت میں دودھ نہیں پیا، مدت رضاعت 2 سال ہے، بچہ پیدا ہونے سے 2 سال تک اس نے 3 گھونٹ بھر لیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک ہے، 3 گھونٹ بھر لیے، تو 3 گھونٹ بھرنے سے یہ عورت اس کی ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن گئیں، اس کے بیٹے اس کے بھائی بن گئے، اس کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی نندیں اس کی پھوپھیاں بن گئیں، اس عورت کی بہنیں اس کی خالہ بن گئیں، اس عورت کے سسرال اس کے ددیال بن گئے، تو دودھ پینے والے کے، تو بہرحال 3 گھونٹ اس نے بھر لیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور 2 سال کے اندر، امام صاحب فرماتے ہیں 2.5 سال کے اندر، لیکن فتویٰ اسی بات پر ہے، 2 سال کی مدت میں ایک بچے نے کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا، اور منہ لگانے کے بعد اس نے دودھ پی لیا، 2-3 گھونٹ بھر لیے، تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر 2 سال کے بعد وہ دودھ پیتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، تو لہذا اس صورت میں یہ احتیاط ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہاسپٹل کے اندر بچہ رو رہا آتا ہے،
ڈاکٹرز نرسیں وہ اپنا دودھ پلا دیتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دودھ پلانے سے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کل میں نہ ان کو پہچان نرسوں کو کہ ہم نے کس سے دودھ پلایا، نہ اس بچے کو پہچان، حالانکہ یہ ماں بیٹا کا رشتہ بن چکا ہے۔ اس رشتہ بننے سے نقصان کیا ہوگا، کل کو کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ ان کا نکاح ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت میں۔ اس لیے جو ہے نا یہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر دودھ پینے کی مدت میں ایک بچہ 3 گھونٹ بھر لیتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے اور رشتے کافی اس کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، اور بھی کافی مسائل ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں اور یہاں تفسیروں کے اندر بھی ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ آ کر پوچھ سکتا ہے۔ تو فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، آگے تیسری صورت سسرالی رشتے جو حرام ہو جاتے ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، بیوی سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اب وہ اس کی ماں، اللاتی فی حجورکم، اور وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پل رہی ہے، تمہاری بیوی جس کا کہیں اور نکاح تھا اور وہاں سے اس کی بچی تھی، وہ بچی اپنے ساتھ لائی، اب یہ اس مرد کی گود میں پل رہی ہے، اب اس بچی سے نکاح کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، ایک میں نہیں ہو سکتا۔ اس عورت سے اس نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس سے صحبت کر لی، تو اس صورت میں یہ بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ اس کی بھی بیٹی بن گئی، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت کہ عورت سے نکاح تو کیا لیکن صحبت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کو طلاق دے اور اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے، صحبت بشرط یہ کہ نہ کی ہو، شہوت سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، حقیقی بیٹوں کی بیویاں بول کر یہاں سے وہ بیٹے خارج کر دیے جو منہ بولے ہوتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا اگر کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے بشرط یہ کہ وہ عورت کسی اور طریقے سے حرام نہ ہوئی ہو، تو اگر یہ بندہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح فرمایا، حالانکہ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ تھا، تو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام کیا گیا تم پر کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ہاں اگر ایک کو طلاق دے دی پھر دوسری کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے، الا ما قد سلف، یہ الا ما قد سلف کی قید سب کے ساتھ ہے، جو پیچھے ہو چکے گناہ وہ ہو چکے ہیں۔ الاسلام ینہدم ما کان قبلہ، اسلام کے آنے سے سارے گناہ معاف ہو گئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، لیکن آئندہ نہیں کرنا اور گزشتہ پر نادم رہنا ہے کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چند ایک رشتے حلال حرام کے واضح فرمائے ہیں، اگلی آیت کے اندر اور بھی تفصیل ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔